کمیٹی کا اجلاس، اس کے بعد JUIF کا ایک اپنا الگ سے اعلامیہ میں دیکھ رہی ہوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی سر؟ اور جو شکوہ آپ میڈیا پر کر رہے ہیں کہ حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیا یہ شکوہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے یا اسپیکر صاحب سے کیا ہے جنہوں نے آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس پر تو میرے خیال میں دوسری بات نہیں ہے کہ قومی سلامتی ہو یا ملکی سلامتی ہو، جی، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس طرف سے بھی قومی سلامتی یا ملکی سلامتی نشانے پر ہو اس کی دفاع کے لیے پوری قوم حاضر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں مارو اور مرو کی سیاست سے کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست اور اس کی ویژن، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم بارود اور گولی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جہاں تک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، وہاں جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی تو علیحدہ سے پارٹی کی طرف سے جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اعلامیہ سرکار نے جاری کیا ہے اس اعلامیہ سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے کہ اس اعلامیہ پیش کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، تو لہٰذا صرف ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم بات کریں، اللہ بلا بگردن ملا، پھر ہمارے کندھوں پر آپ جو بھی تھوپنا چاہتے ہیں وہ تھوپ۔ تو اعلامیہ پہ اعتراض حافظ صاحب اس وجہ سے ہے کہ آپ کو مشاورت میں نہیں لیا گیا، باقی کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں، 2 صوبوں میں آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ فلان کنفیوز ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود کنفیوز ہے۔ ابھی ایک طرف اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آپریشن ہوگا۔ ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی، ہارٹ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جارحیت کو جارحیت کے ذریعے ختم کریں گے۔ تو جب ہارٹ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہاں میں بتا دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، تو خود آپ کا وزیر مملکت ابھی میں نے سنا، اس نے کہا کہ آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو جب نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، تو کیبنٹ خود کنفیوز ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے یہ ہے، جب امریکہ نے افغانستان میں جارحیت کی، اس وقت بھی ہم نے اس سپر پاور کو کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، مذاکرات 20 سال کے بعد دوحہ مذاکرات پہ بات ختم ہوئی۔ آج اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ گولی اور بارود سے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں ابھی بھی اس وقت ابھی جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ ذرا بلوچستان کا حال احوال پوچھئے، بلوچستان کے دارالحکومت اور کیپٹل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لاشیں جو اسپتال میں رکھی گئی تھی یا رات کے اندھیرے میں 2:30-3 بجے کاشی قبرستان کوئٹہ میں دفنائے گئے تھے، تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کی بھی ہے وہ اپنے لاش ان کے حوالے کر دے۔ تو جن لوگوں نے جو لاشیں ہاتھ میں آئی اٹھائے، جو ہاتھ میں ابھی وہ روڈ پر پڑے، بالکل ٹھیک، تو لہٰذا بات یہ ہے کہ قومی سلامتی، ملکی سلامتی کے متعلق جب آپ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردوں کی لاشیں نہیں تھی، میری بات سنیں، تو دہشت گردوں کی لاشیں تو حوالے کرے وہ رسا کو۔ یعنی اگر آپ چور کی لاش حوالے کر سکتے ہیں، ایک قاتل کو جب آپ پھانسی پر لٹکاتے ہیں اس کی لاش حوالے کر سکتے ہیں، تو اس نے جرم کیا ہے نا، تو اس کی لاش آپ کیوں حوالے نہیں کر دیں گے؟ لیکن چور کو ہیرو تو نہیں بناتا، آپ اس کے حوالے کریں نا، چور کو ہیرو تو نہیں بناتا۔ جس نے ایک سوال کا جواب دیں، ملک توڑنا دہشت گردی ہے یا نہیں؟ سر دہشت گردی ہے۔ تو 71 کو ملک کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ آپ کو معلوم محمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، خود بخود اندازہ، لیکن اس کو آپ نے کیا کیا؟ ایک کو بھی وزیر اعظم بنایا، دوسرے کو بھی وزیر اعظم بنایا، تیسرے کو آپ نے 21 توپوں کی سلامی دی اور پاکستان کی جھنڈے میں دفنایا۔ پرابلم یہی ہے نا، آپ اس وقت اپوزیشن میں کی بات کریں، لیکن آپ حکومتوں میں آتے ہیں، میں ایک بات عرض کروں گا، قومی سلامتی، قومی یکجہتی، قومی سلامتی کے لیے قومی یکجہتی کا ہونا ضروری ہے۔ آج آپ کے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، اس قومی سلامتی کے اعلامیے کے پشت پر چند لوگ ہیں لیکن قوم نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نہیں ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں آپریشن، بلکہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپریشن کے حق میں نہیں ہوں۔ آپ کی بات میں سمجھ گئی سر، میں ذرا اس بات کا جواب